بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 326 میں بقیہ ارکان نماز کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ نماز کے مبطلات اور طروق کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ارکان نماز کے متعلق شہید ثانی کی تحقیقات بیان ہوں گی۔ تکبیرۃ الاحرام کے رکن ہونے کو بیان کریں گے، رکوع کے رکن ہونے کی تحقیق ہوگی اور سجود کی رکنیت کا مسئلہ بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا التَّحْرِيمَةُ فَهِيَ التَّكْبِيرُ الْمَنْوِيُّ بِهِ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ فَمَرْجِعُ رُكْنِيَّتِهَا إِلَى الْقَصْدِ لِأَنَّهَا ذِكْرٌ لَا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِهِ۔ اس سے پہلے نیت اور قیام کے رکن ہونے کے بارے میں مفصل بحث ہو چکی ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں تکبیرۃ الاحرام تو وہ تکبیر ہوتی ہے جس کے ذریعے نماز میں داخل ہونے کی نیت کی جائے۔ فَمَرْجِعُ رُكْنِيَّتِهَا إِلَى الْقَصْدِ، تو جس تکبیر کے ساتھ نماز میں داخل ہونے کی نیت کی جائے گی وہی تکبیرۃ الاحرام بن جائے گی۔ تو تکبیر کے رکن ہونے کا نتیجہ اور اس کا جو معیار ہے وہ قصد اور نیت پہ ہے۔ اگر آپ نماز کے شروع میں یا اس کے آغاز میں ڈھیر ساری تکبیریں کہتے ہیں، جیسے کہ 6 تکبیریں تکبیرات افتتاح کہلاتی ہیں، اگر وہ مستحب تکبیریں کہیں تو وہ تو ذکر پاک ہے اور بہتر ہے، مستحب شمار ہوتا ہے۔ ان میں سے جس تکبیر کو آپ تکبیرۃ الاحرام قرار دینا چاہیں گے وہی پھر نماز کے لیے وہ رکن شمار ہو جائے گی اور نماز اس کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ لِأَنَّهَا ذِكْرٌ لَا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِهِ، چونکہ تکبیر ذکر ہے، لا تبطل بمجردہ، فقط تکبیر کہنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ شہید ثانی کی تحقیق یہ ہے کہ چونکہ تکبیر ذکر الہی میں سے ہے تو یہ اس وقت رکن ہوگی جب آپ اس کے ساتھ قصد اور ارادہ کریں گے کہ اس کے ساتھ میں نماز میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ دل میں قصد ہوگا، اس کو کہتے ہوئے دل میں ہوگا کہ یہ میری تکبیرۃ الاحرام ہے، تو پھر اس کے ساتھ نماز شروع ہو جائے گی۔ اگر اس قصد کے بغیر ہم تکبیر کہتے رہیں گے تو پھر وہ ذکر کے عنوان سے نماز کے اندر فضیلت شمار ہوگی اور وہ مبطل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نماز کے آغاز کی تکبیر کے قصد سے ہم نے دوسری تکبیر کہی تو پھر وہ مبطل ہو سکتی ہے۔ یہ اصل میں اس بحث کا خلاصہ ہے۔ وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَلَا إِشْكَالَ فِي رُكْنِيَّتِهِ، جہاں تک رکوع کا تعلق ہے تو اس کے رکن ہونے میں کوئی اشکال اور اعتراض یا کوئی سوال نہیں ہے۔ واضح طور پر رکوع رکن ہے نماز کا۔ وَيَتَحَقَّقُ بِالْإِنْحِنَاءِ إِلَى حَدِّهِ، یہ جو رکوع رکن ہوتا ہے اس کا معیار کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب رکوع جتنی حد تک جھک جائیں تو پھر وہ رکوع ثابت ہو جاتا ہے جو رکن والا رکوع ہے، اور اگر ایک کے بعد دوبارہ جھکیں ایک رکعت میں تو پھر نماز باطل ہو جائے گی۔ انحناء رکوع کا جو ہے وہ اساس ہے۔ اگر انسان جھک جاتا ہے قیام کے بعد تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ رکوع ہو جاتا ہے، ایک رکعت میں ایک مرتبہ جھکے گا رکوع کی نیت سے۔ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ مِنَ الطُّمَانِينَةِ وَالذِّكْرِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَاجِبَاتٌ زَائِدَةٌ عَلَيْهِ، اور جو کچھ اس انحناء کے علاوہ چیزیں ہیں رکوع کے اندر، رکوع میں انسان کا بدن سکون کی حالت میں ہونا چاہیے، رکوع کے اندر ذکر کرنا بھی واجب ہے، رکوع کے بعد سر کا اٹھانا بھی واجب ہے، یہ سب واجبات ہیں زائدۃ علیہ، وہ اس رکن کی جو حد ہے اس سے زائد ہے۔
رکن کی جو ماہیت ہے وہ تو اصل انحناء ہے، رکوع کے لیے جھکنا، باقی یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر ہیں یہ اس کے واجبات اضافی ہیں، یعنی لازمی ہیں، واجب ہیں، لیکن رکوع کی رکنیت میں شامل نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ انسان نے رکوع کر لیا، دوبارہ رکوع کے لیے جھک جائے، ولو طمانینت اور ذکر اور رفع وغیرہ نہ ہو، تب بھی اس کا رکوع اضافہ ہو جائے گا اور اس کی نماز باطل ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ بُطْلَانُهَا بِزِيَادَتِهِ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهُ غَيْرُهُ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی بِزِيَادَتِهِ كَذَلِكَ، اگر رکوع کو اضافہ کرتے ہیں، بالانحناء، چونکہ رکوع کی ماہیت اور رکوع کی اساس وہ انحناء ہے، جھکنا ہے۔ اگر انسان کیا کرتا ہے، ایک کے بعد دوسرے رکوع کے لیے جھک جاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ وَإِن لَمْ يَصْحَبْهُ غَيْرُهُ، اگرچہ اس کے ساتھ دوسرے واجبات شامل نہ ہوں، طمانینہ، ذکر اور رفع نہ ہو، تب بھی اگر دوسرے رکوع کے لیے جھک گیا تو اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ رکن کا اضافہ ہو گیا ہے۔ وَفِيهِ بَحْثٌ، اس میں شہید ثانی فرماتے ہیں بحث اور اشکال کی گنجائش ہے۔ شہید گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ فقط انسان اگر جھک جائے تو یہ رکوع ہو جاتا ہے اور اضافہ رکن ہو جاتا ہے اور نماز کو باطل ہو جانا چاہیے، لیکن اگر نماز کے اندر رکوع کے قصد سے نہ جھکے بلکہ کسی سانپ یا بچھو کو مارنے کے لیے جھکے، تو یہ جھکنا بھی آیا نماز کو باطل کرے گا جو رکوع جتنا جھکا ہے؟ یہ جو جھکنا ہے مطلقاً جھکنا تو نماز کو باطل نہیں کرتا، حالانکہ روایات موجود ہیں اور بعد میں اس پر تحقیق بھی آنے والی ہے کہ نماز کے اندر انسان کیا کر سکتا ہے، جھک کر اگر کوئی مضر چیز ہو، نقصان دینے والی چیز ہو تو اس کو کیا کر سکتا ہے، جھک کر مار سکتا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی سانپ ہے یا بچھو ہے اس کو جھک کر مار سکتا ہے۔ فیہ بحثن سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے رکوع کی ماہیت انحناء کو قرار دیا ہے، لیکن آپ یہ بھی نہ کہیں کہ مطلقاً انحناء وہ رکوع ہوتا ہے، بلکہ آپ کہیں کہ اگر رکوع کی نیت سے جھکے گا تو پھر یہ کیا ہوگا، رکوع ہوگا اور وہ اضافی اگر ہو جائے تو مبطل ہے۔ لیکن اگر انحناء ہو لیکن رکوع کی نیت سے نہ ہو بلکہ کسی چیز کو اٹھانے کے لیے یا کسی چیز کو مارنے کے لیے ہو، اگر وہ مجاز طور پر ہو یعنی کہ نقصان دہ چیز کو مارنے کے لیے جھکنے کا جواز ہے تو پھر وہ مبطل نہیں ہوگا۔ اس بات میں اس اشکال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَفِي تَحَقُّقِ رُكْنِيَّتِهِ مَا عَرَفْتَهُ، یہاں تک سجود کے رکن ہونے کی بحث ہے تو اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے، چونکہ شہید ثانی نے بیان کیا تھا کہ مشہور کا نظریہ ہے کہ مجموعہ دو سجدے جو ہوتے ہیں یہ رکن ہوتے ہیں۔ تو یہ اشکال تو ویسے قدیم تھا ابن ابی عقیل عمانی کے دور سے، جو کہ شیخ مفید سے بھی پہلے کے علماء میں شامل ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ جناب اگر آپ دو سجدوں کو مرکب اور مجموعہ کیا کرتے ہیں، رکن مانتے ہیں، تو اگر ایک سجدہ کم ہو جائے تو پھر نماز کو باطل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ جب آپ نے کہا دو سجدے مل کر رکن ہیں، اگر ان میں سے ایک سجدہ کم ہوا تو وہ مرکب ناقص ہو جائے گا۔ جیسے کوئی معجون ہوتی ہے، جیسے کوئی دوائی ہوتی ہے جس کو آج کل کہتے ہیں کہ اس میں کون کون سے مثلا اس کا فارمولہ کیا ہے، اگر کوئی چیز اس میں کم ہو تو وہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ دونوں سجدے مل کر رکن ہیں، اگر ایک کم ہو گیا تو وہ دو سجدے تو نہیں رہے، پھر آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ رکن ہے، حالانکہ مشہور کا فتویٰ ہے کہ اگر ایک سجدہ کم یا زیادہ ہو جائے بھول کر تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو اس کی بات چونکہ پہلے مفصل گزر چکی ہے، اس وجہ سے شہید ثانی اس کو کہتے ہیں کہ اس کی رکنیت کی بات پہلے آپ جان چکے ہیں، اس وجہ سے اس کو ہم زیادہ تفصیل بیان نہیں کریں گے۔
تو شہید ثانی کی جو تحقیقات تھیں ارکان کے بارے میں، ان کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے یہ جو نیت تھی اس کو تو شرط کے شبیہ قرار دیا تھا، اور اس کے جزیت جو تھی اس والے قول کو کہتے ہیں کہ اس میں اشکال ہو سکتا ہے، لیکن چاہے یہ جز ہو یا شرط ہو، بہرحال یہ نیت کیا ہوتی ہے، رکن ہوتی ہے، اور اس کو جان بوجھ کر یا سہون چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس پر اتفاق موجود ہے، تمام علماء کا اجماع موجود ہے۔ شہید ثانی نے روض الجنان شرح ارشاد الاذہان میں اس کا دعویٰ کیا ہے، اور تنقیح الرائے جو علامہ فاضل سیوری کی ہے اس میں بھی فرماتے ہیں لم یقل احد بانها لیست برکن، کوئی عالم شیعہ جو فقیہ ہے وہ قائل نہیں ہے کہ یہ روکن نہیں ہے، بلکہ سارے اس کو روکن تو مانتے ہیں۔ یہاں تک قیام کے روکن ہونے کی بحث ہے، تو یہ بھی سابقہ درس میں شہید ثانی کی اس کے بارے میں تحقیقات گزر چکی ہیں۔ بہتر قول اس میں یہی تھا کہ جو قیام متصل بر رکن ہوتا ہے، چاہے وہ تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ ہو یا کیا ہو رکوع کے ساتھ متصل ہو، وہ رکن ہوتا ہے۔ اور علامہ ہلی نے تو اس کے رکن ہونے پر اجماع کا بھی دعویٰ کیا تھا، اور یہ بحث بھی گزر چکی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اگر تحریمہ کو دیکھا جائے، یعنی تکبیرۃ الاحرام کو دیکھا جائے، تو اس کے بارے میں بھی شہید ثانی نے اچھی بحث کی ہے کہ کیونکہ تکبیر تو مطلق ذکر ہوتا ہے، ذکر پاک سے تو نماز کی فضیلت بڑھتی ہے۔ خود نماز کے شروع میں 6 تکبیریں توجہ کی جو ہے نا مستحب قرار دی گئی ہیں، تو جس تکبیر کے ساتھ نماز میں داخل ہونے کا کریں گے نیت، تو وہ تکبیرۃ الاحرام ہوگی، اور اس کا اضافہ یا کمی پھر کیا ہوگی، نماز کو باطل کرتی ہے۔ یہاں تک رکوع کی رکنیت کی بحث ہے، تو وہ بھی واضح ہے کہ رکوع کی حقیقت رکوع کی نیت سے جھکنا ہوتا ہے، اور پھر وہ کم یا زیادہ ہو جائے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، چونکہ اس کے رکن ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ شیخ توسی خلاف میں فرماتے ہیں کہ رکوع میں طمانینت بھی رکن ہے۔ شہید اول نے ذکر شیعہ میں اس کا جواب دیا ہے کہ جناب اصل اس کی نفی کرتی ہے، مسمى رکوع انحناء سے صادق آ جاتا ہے، تو اصل رکن تو وہی رکوع ہے، تو طمانینت تو واجبات میں سے ہے ذکر کے لیے، اور وہ رکن میں شامل نہیں ہے۔ یہاں تک سجدے کی رکنیت کی بحث ہے، تو اس کی بھی تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ آیا مجموعے 2 سجدہ رکن ہوتے ہیں یا ایک سجدہ یا مسمى سجدہ رکن ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم زیادہ تکرار نہیں کریں گے، اس کی بجائے یہاں پر ایک اور بحث کو ذکر کر لیتے ہیں۔ طروق نماز کے لیے بحث شروع ہوئی تھی فصل پنجم میں، نماز میں حدث کو ترک کرنا بھی جو ہے نا لازم ہے۔ وَقَذَا الْحَدَثُ الْمُبْطِلُ لِلطَّهَارَةِ مِنْ جُمْلَةِ الطُّرُوق الَّتِي يَجِبُ اجتنابها، اسی طرح حدث جو نماز کے لیے مبطل ہوتا ہے، نماز کو باطل کر دیتا ہے، یہ بھی ان طروق میں سے ہے جن سے اجتناب کرنا نماز میں واجب ہوتا ہے۔ اگر نماز کے اندر انسان سے مبتلات وضو یا مبتلات غسل و تیمم میں سے کوئی چیز صادر ہو جائے، اس کی طہارت ختم ہو جائے، اس کا وضو غسل یا تیمم ختم ہو جائے، تو پھر اس کی نماز خود بخود ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اس کو کسی طرح بھی ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَا فَرْقَ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِهِ بَيْنَ وُقُوعِهِ عَمْدًا وَسَهْوًا عَلَى أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ، مشہور تر نظریہ یہ ہے کہ طہارت اگر انسان کی ٹوٹ جائے نماز کے دوران تو نماز باطل ہو جاتی ہے، چاہے اس کی طہارت ٹوٹی ہو عمدن جان بوجھ کر اس نے کوئی مبطل وضو غسل تیمم کو انجام دیا ہو، یا سہون بھولے چوکے سے اس کا وضو یا غسل ٹوٹ گیا ہو، تب بھی اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ واضح سا مسئلہ ہے کہ نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی، چاہے مستحب ہو چاہے واجب ہو۔ طہارت یعنی وضو یا غسل یا تیمم کا ہونا نماز کے لیے
شرط اساسی و اولی ہے، بغیر طہارت کے نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ جو فرمایا کہ اشہر قول یہ ہے، مشہور تر قول یہ ہے کہ سہون بھی اگر اس کی نماز میں اس کی طہارت ختم ہو جائے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں ایک قول ہے، اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ شیخ مفید نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا، اگر نماز میں بھولے سے اس سے حدث واقع ہو جائے اور اسے پانی قریب مل جائے تو وہ پہلے تو تیمم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو وہ کیا کر لے، جلدی سے طہارت کر لے پانی کے ساتھ، اور اپنی جو نماز پہلے گزر چکی ہے اس کے بعد اس کو مکمل کرے، اور درمیان میں جب وہ طہارت وغیرہ کر رہا ہوگا تو اس کو پھر باطل نہ کرے، دوسرے مبتلات کو انجام نہ دے، جیسے مثلا قبلہ سے رخ نہ پھیرے۔ اس نظریے پر شیخ مفید کے شاگرد شیخ طوسی نے نہایہ میں ان کی پیروی کی ہے، اور تہذیب اور استبصار میں صحیح ہے زرارہ و محمد ابن مسلم کو بھی اس معنی میں ہونے کا احتمال دیا ہے، جو امام باقری امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ رجل دخل فی الصلاة وهو متیمم فصلى رکعہ ثم احدث فاصاب ماء، ایک شخص تیمم کے ساتھ نماز شروع کرتا ہے، ایک رکعت پڑھتا ہے، پھر اس سے جو ہے نا جی حدث واقع ہو جاتا ہے، یعنی طہارت اس کی ٹوٹ جاتی ہے، اس کو پانی فوراً مل جاتا ہے۔ فرمایا یخرج و یتوضا ثم یبنی علی ما مضى من صلاته التي صلى بالتیمم، وہ جا کر وضو کرے اور اپنی جو نماز گزر چکی ہے تیمم کے ساتھ اسی پر بنا رکھے، یعنی اس کو آگے مکمل کرے۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب قواطع الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس پر محقق ہلی نے ایک حاشیہ لکھا ہے معتبر میں، حاضر روایہ متکررۃ فی الکتب باسانید مختلفۃ اصلها محمد بن مسلم وفی اشکال من حیث ان الحدث یبطل الطہارۃ وتبطل ببطلانها الصلاۃ، یہ روایت حدیث کی کتابوں میں مختلف سندوں کے ساتھ تکرار کے ساتھ آئی ہے۔ اس کی اصل کیا ہے محمد بن مسلم اس کو نقل کرنے والے، لیکن اس میں اشکال ہے کہ جب حدث واقع ہو جائے تو طہارت ختم ہو جاتی ہے، اور طہارت ختم ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس طرح الشیخان بعد تسلیمہما الی تنزیلها علی المحدث سہوا، شیخ مفید اور شیخ طوسی مجبوراً اس روایت کو جب مان لیتے ہیں تو بھولے چوکے سے اس کا حدث واقع ہونے کو مراد لیتے ہیں۔ والذی قالہ حسن، محقق ہلی فرماتے جو بات شیخین نے کی ہے یہ بہتر ہے، لأن الاجماع على ان الحدث يبطل الصلاة فيخرج من اطلاق الروایہ، اجماع اس پر ہے کہ حدث نماز کو باطل کرتا ہے اگر جان بوجھ کر واقع ہو، تو یہ روایت سے کہ اطلاق اور وسیع معنی سے خارج ہے۔ لا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشیخان فإنها روایت مشہورہ۔ اب ہمارے شیخ طوسی اور شیخ مفید نے جو اس کا معنی کیا ہے اس لحاظ سے اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ یہ روایت معصوم سے آئی ہے اور مشہور ہے۔ اس میں اشکال ہے جناب جو شیخین اور محقق ہلی نے فرمایا ہے، پہلے گزر چکا ہے، بہت زیادہ روایات ہیں باب طہارت میں کہ حدث چاہے جان بوجھ کر واقع ہو چاہے بھول کر واقع ہو نماز باطل ہو جاتی ہے، طہارت ختم ہو جائے تو نماز نہیں رہتی۔ یہ روایت ان تمام دلیلوں اور روایات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، نیز اس روایت سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ تیمم کے ساتھ جو سابقاً نمازیں پڑھی جا چکی ہیں وہ صحیح ہوگی، اس کے بعد والی جو جناب علی نمازیں ہوں گی ان کے لیے پھر اس کو وضو یا غسل کرنا چاہیے۔ یہ معنی نہ کریں کہ جناب علی پہلے جو آدھی نماز پڑھی ہوئی ہے وہ طہارت وضو غسل کر کے اس کو مکمل کرنے لگ جائے، جیسا کہ یہ جو مثلا مراد ہے اور تعویل اور توجیہ ہے علامہ حلی نے مختلف الشیعہ میں بیان کی ہے۔